بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو یہودیوں کے اندر ایک غلط فہمی تھی، اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر وہ جھوٹ باندھتے تھے، ان کی تردید اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی ہے، تو وہ آج انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ما تتل الشیاطین علی ملک سلیمان، اور ان یہودیوں نے اتباع کی جو جنات، شیاطین سے مراد یہاں پر جنات ہیں، جو جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بادشاہت میں، عہد بادشاہت میں جو کرتے تھے، جادو جو کرتے تھے، اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات تھے وہ جادو کرتے تھے، تو اس جنات کے جو جادو تھا، اس جادو کے پیچھے وہ پڑ گئے یہودی۔ ٹھیک ہے، وتبعو کا عطف ہے نبذ پر، انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، یہودیوں نے وعدہ بھی توڑ دیا، اور آگے انہوں نے جادو کے پیچھے بھی وہ پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، تلو کے بعد تلت نکالا، ٹھیک ہے، یعنی یہ شیاطین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ملک سے پہلے عہد نکالا یعنی زمانہ، اور آگے من السحر، یہ مراد بتائیے کہ یہاں پر کیا وہ پڑھتے تھے، یعنی وہ جادو کرتے تھے۔ آگے یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب جنات کو دیکھا کہ وہ جادو کرتے ہیں اور جادو کرنا حرام ہے، تو انہوں نے وہ تمام کی تمام کتابوں کو دفن کر دیا تھا۔ پھر وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَانَتْ دَفَنَتْهُ تَحْتَ الْكُرْسِيِّ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں اس کرسی کے تحت، آپ کی کرسی کے تحت اس کو دفن کیا گیا تھا۔ لما نزیہ ملک ہو، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ختم ہو گئی، یعنی جب آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ پیچھے یعنی ان ان کو نکالا گیا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کیے ہوئے تھے نا، جو دستاویز جن پر جادو وغیرہ لکھا ہوا تھا، جو جادو کی باتیں لکھی ہوئی تھی، تو ان کو پھر نکالا گیا تھا۔ آگے کہتے ہیں او کانت تستقر السمع، یا وہ جنات آسمان سے باتیں چراتے تھے، تستقر السمع، وہ آسمان سے باتیں چراتے تھے، وتدم الیہ اکاذیب، اور ان باتوں کے ساتھ جھوٹی باتیں ملاتے تھے۔ آسمان کی طرف وہ چڑھ جاتے تھے، پھر وہاں سے باتیں معلوم کر کے پھر ان کے ساتھ اپنی جانب سے وہ جھوٹی باتیں بھی ملا دیتے تھے۔ وَتُلْقِيهِ إِلَى الْكَهْنَةِ، اور وہ کاہنوں کی طرف اس کو، ان باتوں کو، وہ کاہنوں کی طرف ان باتوں کو لے جاتے تھے۔ فَيُدَوِّنُونَهُ، تو وہ کاہن لوگ جو تھے وہ ان باتوں کو تدوین کرتے تھے، ان کو لکھتے تھے۔ وَفَشَا ذَلِكَ، تو یہ راز فاش ہو گیا کہ یہ جو کاہن لوگ لکھ رہے ہیں یہ جنات کے کہنے پر لکھ رہے ہیں۔ وَشَاعَ أَنَّ الْجِنَّ تَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو جنات ہیں وہ غیب کا علم جانتے ہیں، غیب کو جانتے ہیں۔ وَجَمَعَ سُلَيْمَانُ الْكُتُبَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتابوں کو جمع کیا، وَدَفَنَهَا، اور ان کو دفن کر دیا۔ وَلَمَا مَاتَ دَلَّتْ شَيَاطِينُ عَلَيْهَا النَّاسَ، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو شیاطین نے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں رہنمائی دی کہ یہاں پر یہ کتابیں کیا ہیں، دفن کی گئی ہیں، ان کو نکالو۔ فاستخرجوها، اور انہوں نے ان دستاویز کو، ان کتابوں کو نکالا۔ فوجدوا فیہا السحر، تو انہوں نے ان کتابوں کے اندر جادو کو پایا۔ فقالوا انما ملککم، تو ان جنوں نے
بنی اسرائیل کو کہا کہ انما ملککم بہذا فتعلموہ، تمہارا جو بادشاہ تھا، یعنی تمہارا جو بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھا، وہ اس کو جانتا تھا، یعنی جادو کرتا تھا، فتعلموہ، تو تم بھی اس جادو کو سیکھو، فرفضوا کتب انبیائہم، تو ان بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کی جو کتابیں تھی، صحیفے تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت کرتے ہوئے، یہودیوں کا رد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال تعالی تبرئة لسلیمان وردا علی الیہود فی قولہم انظروا الی محمد، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کرتے ہوئے اور یہودیوں کے اس قول کا رد کرتے ہوئے فرمایا۔ وہ یہودیوں کا قول کون سا تھا؟ وہ یہودی یہ کہتے تھے کہ انظروا الی محمد، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں، وما کان الا ساحر، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نہیں تھے مگر جادوگر۔ تو یہودیوں کی نظر میں حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن جنوں نے، شیاطین نے کفر کیا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ لوگوں کو وہ بھی سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ ما انزل علی الملکین، جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، ببابل، بابل مقام پر، ہاروت و ماروت، وہ دو فرشتے کون تھے؟ حضرت ہاروت اور حضرت ماروت، ٹھیک ہے۔ تو وما کفر سلیمان کے بعد نکلا لم یعمل السحر لانہ کفر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، لم یعلم السحر، جادو نہیں کرتے تھے کیونکہ جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، لانہ کفر، کیونکہ وہ کفر ہیں۔ لیکن کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے، تشدید کے ساتھ بھی، تخفیف کے ساتھ بھی۔ تشدید کے ساتھ لیکن، اور تخفیف کے ساتھ لیکن۔ آگے جملہ بتا رہے ہیں یعلمون الناس السحر، یہ ہے نا، اس کا بیان کر رہے ہیں کہ الجملۃ حال من ضمیر کفرو، کفرو کے ضمیر سے یہ جملہ حال ہے، کفرو کے اندر جو واو ہے نا، ضمیر ہے، اس سے یہ کیا ہے؟ حال ہے۔ وَيُعَلِّمُونَ، اور وہ لوگوں کو سکھاتے تھے جو دو فرشتوں پر نازل کیا، یعنی الہماہ من السحر، جو جادو میں سے ان کے اوپر نازل کیا گیا۔ وقوریہ بکسر اللام، اور ملکین کو دو لام کی کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ملکین۔ جب ملکین پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوگا جادوگر، جو جادوگروں کو علم تھا، جادو تھا، تو وہ بھی لوگوں کو سکھاتے تھے۔ بابل، بابل شہر میں، بلد فی سواد العراق، عراق کی یہ گھاٹیوں کا ایک شہر ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ ہی آئی تو پوچھ لیں۔